ویلکم بیک ناظرین، چلتے ہیں اب اپنے پروگرام کی جانب. جی سر. جی بالکل، ہم بات کر رہے تھے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ اور بڑا آپ نے انفارمیٹیو یہ سبجیکٹ لیا ہے. جی اس سے آپ کے دیکھنے سننے والوں کو بہت فائدہ ہوگا اور وہ بہت کچھ سیکھیں گے میں سمجھتا ہوں اس پروگرام کے بعد، اس پروگرام کے توسط سے. اچھا تو آتے ہیں اپنا ٹاپک کی طرف. تو اس میں میں آپ کو بتا رہا تھا آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے لیں، شناخت پریڈ کے لیں. یہ بیسیکلی یہ قانون شہادت آرڈر 1984 سیکشن 22، اس میں اگر جو اس کو پڑھے تو وہ سمجھ جائے گا اس کے بارے میں کہ یہ کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، کیا معاملات ہیں. اس میں اگر سپریم کورٹ کی آپ رولنگ دیکھیں 2019 کی PLD 2019، تو اس میں پیج نمبر 488 پہ 488 پہ بھی اس کے بارے میں کافی ڈیٹیلز دی گئی ہیں. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اگر بندہ سڑک پہ جا رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی لوٹ مار ہو جاتی ہے، کوئی ڈکیتی کا کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ کوئی چھینا جھپٹی والے معاملات ہو جاتے ہیں، خواہ وہ اکیلا یا فیملی کے ساتھ ہے، جو اکثر ہمارے شہر میں یہ چیزیں عام ہیں. ہوتا رہتا ہے. کوئی معاملہ، کوئی ڈکیتی ہو گئی، کوئی اس طرح کی سنسان جگہ پہ کچھ لوگوں نے آپ کو روک لیا اور آپ کے پاس سے وائف سے زیورات، بچوں سے چیزیں، آپ سے گھڑی، موبائل، لیپ ٹاپ، جو یہ چیزیں نقدی وغیرہ یہ آپ کے لے گئے. اچھا بیسیکلی یہاں پہ مسئلہ یہ کہ آپ کے ساتھ جو واردات ہوئی ہے کرنے والے نامعلوم تھے. پوائنٹ آپ بھی سمجھیں، آپ کے لیے بھی بڑا لازمی ہے سمجھنا اور آپ کے ناظرین کے لیے بھی پوائنٹ لازمی ہے. چونکہ جنہوں نے واردات کی وہ نامعلوم اشخاص تھے اور پولیس ڈیوٹی باؤنڈ ہے، FIR رجسٹر کرنے کی، FIR لانچ کرنے کی. اب جب آپ FIR لانچ کرتے ہیں تو اس میں حالات و واقعات بتاتے ہیں، ٹائم بتاتے ہیں، جگہ بتاتے ہیں، موقع بتاتے ہیں، موقع واردات سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بتاتے ہیں. کوئی ایویڈنس ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں ہے تو اچھا. اس سب کے بیچ میں آپ ملزمان کا حلیہ بھی بتاتے ہیں. پولیس پوچھتی ہے کس قد کے تھے، کس رنگت کے تھے، بلڈ کیسی تھی، اور کوئی چہرے پہ کوئی واضح کوئی نشان یا کوئی ایسی انہوں نے کوئی ماسک پہنا ہوا تھا، کوئی جسے ہم عام زبان میں ڈھاٹا کہتے ہیں، چہرہ کورڈ تھا، مفلر ڈالا ہوا تھا، منہ ڈھانپا ہوا تھا. تو بیسیکلی جب آپ، اور اسی طرح آپ کا بھی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ آپ نے جو چیز دیکھی ہے، جس طریقے کا ان کا حلیہ، قد، معاملات، رنگت، تو وہ بھی آپ پہ بھی آپ کی بھی ڈیوٹی ہے اور آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ بالکل ایگزیکٹ پوزیشن یہ آپ پولیس اسٹیشن میں بتائیں. کیونکہ اس سے ہوتا کیا ہے کہ پولیس کا تو ایک کام پکڑ دھکڑ کا ہے، مختلف جرائم میں مختلف لوگوں کو گرفتار کرتی ہے. تو چونکہ آپ کی FIR لانچ ہو چکی ہوتی ہے، تو ایسے کچھ بھی اشخاص، جو ایسے لوگ، ایسے ملزمان جب گرفتار ہوتے ہیں تو بیسیکلی ان کو اس اسکیچ بنانے میں یا ان کی پکڑ دھکڑ میں یا آپ کے جو گریوینس ہے اس کو ایڈریس کرنے میں یا آپ کو انصاف کی فراہمی کے لیے وہ بڑے معاملات میں بڑے وہ پیش رفت حاصل ہوتی ہے اگر وہ آپ کا حلیہ یا اسکیچ بیسیکلی جو آپ بنواتے ہیں. لوگ گھبراتے ہیں پولیس تھانے میں جانے سے کہ پتہ نہیں کیا معاملات ہوگا. اچھا اس میں یہ ہے کہ آپ جب اپنی شناخت پریڈ سے ریلیٹڈ 2-3 چیزیں یہ آپ کے ناظرین سمجھ لیں بہت اچھی طرح. ایک تو یہ ہوتی ہے مجسٹریٹ کے سامنے، یہ تھانے میں نہیں ہوگی کبھی، یہ مجسٹریٹ کے سامنے ہوگی اور وہاں پہ پولیس کا ہونا لازمی بھی نہیں ہے. مجسٹریٹ صاحب اپنی موجودگی میں شناخت پریڈ کراتے ہیں. اچھا شناخت پریڈ سے معاملہ یہ ہے کہ جس طریقے کا وہ ملزم ہے تو اسی سے ریلیٹڈ 8 یا 9 یا 7 یا 8 وہ ڈمیز، ان کو ڈمیز کہا جاتا ہے قانونی اصطلاح میں، ایسی ڈمیز کھڑی کر دی جاتی ہیں جو اس سے مشابہت رکھتی ہیں، اس سے ملتی جلتی ہوتی ہیں. جس رنگ، جس بلڈ کا یا جس قد کا وہ آپ کا ملزم ہوتا ہے اسی سے ریلیٹڈ، اسی سے ملتی جلتی آپ کے ساتھ وہ ڈمیز کھڑی کر دیتے ہیں. اچھا اس میں جو آپ کے ملزم ہوتا ہے اس کا رائٹ ہوتا ہے کس نمبر پہ کھڑا ہونا چاہے، وہ 1 نمبر پہ، پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ، آخری نمبر پہ، بیچ پہ، یہ اس کا رائٹ ہے. اچھا شور یا اعتراض والی جو چیز ہوتی ہے وہ بھی عدالت اس کو نوٹ کرتی ہے، اس چیز کو لکھتی ہے، آپ کے جو ایکسپریشنز ہوتے ہیں اس کو بھی نوٹ کرتی ہے. ملزمان زیادہ ہیں اگر تو اس کی شناخت پریڈ جو ہوگی وہ الگ الگ ہوگی. یہ نہیں ہے کہ دیکھیں مختلف اشخاص ہیں، پوائنٹ آپ سمجھیے گا، مختلف اشخاص ہیں تو ان کی آئیڈینٹیفیکیشن، ان کی جو حلیہ، ان کا جو قد، ان کی رنگت وہ بھی ڈفرینٹ ہوگی. تو نیچرلی سب کو ایک مکس کر کے آپ ایک پلیٹ میں نہیں ان کو کر سکتے. تو آپ نے سیپریٹلی سب کی آئیڈینٹیفیکیشن الگ الگ کرانی ہے. اس میں دیکھیں اس کا جو مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو صرف اور صرف آپ کا جو اس میں مقصد ہوتا ہے وہ آپ کی کنفرمیشن ہوتی ہے کہ آیا یہ بندہ تھا یا نہیں تھا. دیکھیں عدالت کبھی یہ بھی نہیں چاہے گی
کہ کبھی کسی غلط بندے پہ کوئی الزام لگا دیا جائے. حالانکہ بعض دفعہ عدالت آپ کو ریلیف دیتی ہے. یہ جو میں نے آپ کو بتایا جو اس کو نمبر جس پہ کھڑا ہونا ہے, یہ تو بیسیکلی اس کو ریلیف دیتی ہے کہ بھائی آپ جس نمبر پہ کھڑا ہو جائیں. کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ آپ آتے ہیں پہلے نمبر پہ کوئی کھڑا ہے, آپ اسی کو پہچان کے نکل جاتے ہیں, تو کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے. اچھا, اس میں سب سے مزے کی بات یہ ہوتی ہے بعض لوگوں کے چہروں پہ کچھ آئیڈینٹیفیکیشنز ہوتی ہیں, کوئی داغ ہوتے ہیں, کوئی نشان ہوتے ہیں, کوئی کٹ ہوتے ہیں. اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کا ملزم ہے تو نیچرلی وہ جو ڈمیز ہوں گی وہ بھی اسی سے ملتی جلتی رکھی جائیں گی تاکہ اس کو پہچاننے میں یا اس کو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ میں اس کو بڑی آسانی ہو. سیکنڈلی جو اس میں سب سے مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا چہرہ, آپ سے دیکھا ہوگا کہ اکثر تھانے عدالتوں میں لوگوں کو ماسک پہنا کے یا ان کا اگر آئیڈینٹیفیکیشن نہ ہو تو اس پہ عدالت کیا کرتی ہے؟ آئیڈینٹیفیکیشن جی نہ ہو تو دیکھیں, آئیڈینٹیفیکیشن نہ ہو, دیکھیں نامعلوم افراد ہیں, نامعلوم افراد ہیں, تو آپ نے تو سب سے پہلے اس کا حلیہ ہی تو بتانا ہے. جب تک آپ انٹل انلیس حلیہ نہیں بتائیں گے تو آپ اپنے اس معیار تک, آپ اپنے اس اسکیچ تک, آپ اپنے اس خاکے تک پہنچیں گے کیسے؟ بیسیکلی وہ جو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہوتی ہے وہ اسی لیے کرائی جاتی ہے تاکہ آپ بالکل کنفرم کر لیں, بالکل آپ شیور ہو جائیں کہ یہی وہ شخص تھا, اور اس کا پچھلا, ظاہری بات ہے پھر اس کا بھی کرمنل ریکارڈ بھی چیک کیا جاتا ہے کہ وہ آیا ہی عدالت. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ وہ ملزم کسی اور جرم میں جیل میں تھا اور آپ اس پہ, یہ بات ہے نا سر, اگر وہ بے گناہ ہو, وہ اس جرم میں نہ ہو, بیسیکلی اسی لیے شناخت پریڈ کو بالکل فری اینڈ فیئر ٹرائل کے طور پہ چلایا جاتا ہے. مجسٹریٹ صاحب کے سامنے ہوتا ہے, اس میں پولیس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا تاکہ پولیس اپنا کوئی انفلوئنس نہ ظاہر کر دے. اچھا, اس میں چہرے کا کوئی نشان ہے تو چہرہ بھی آپ کا وہ آئیڈینٹیفیکیشن والا وہ واضح ہوتا ہے, کوئی بھی آپ کا نشان ہے. اکثر آپ نے تھانہ کچہریوں میں دیکھا ہوگا, ویڈیوز میں, خبروں میں, کسی ملزمان کو لے جایا جاتا ہے تو ان کے منہ پہ چادریں ہیں, ان کو کور کی. اس کا ٹوٹل آل ان آل مقصد یہ ہوا ہوتا ہے کہ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ابھی ہونی باقی ہوتی ہے. وہ آئیڈینٹیفیکیشن سے پہلے کہیں پوائنٹ آؤٹ نہ ہو جائیں, کوئی لوگ ان کو پہچان نہ لیں, یا ان کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو جائے. ہو سکتا ہے وہ کسی کے لیے کام کر رہے ہوں, وہ لوگ ان پہ اٹیک کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی اس کو سیفٹی, اس ملزمان کو یہ سیفٹی دی جاتی ہے. اور شناخت پریڈ کا جو پروسیس ہے یہ جلد از جلد کرانا چاہیے, اس میں ڈیلے ٹیکٹس نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ جتنا ڈیلے ٹیکٹس ہوگا, انسان ہے, آپ کا ایک دماغ ہے, 10,000 کام ہوتے ہیں. آپ بعض دفعہ اپنے جاننے والوں کی شکلیں, بہت عرصے کے بعد ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ کو ورکرز ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ کام کیا ہوا ہوتا ہے, آپ کے جان پہچان والے ہوتے ہیں, پرانے محلے کے لوگ ہوتے ہیں, اکثر آپ کے دماغ میں بھول آ جاتی ہے. تو یہ تو وہ والا واقعہ کہ یہ تو ود ان سیکنڈز یا ود ان منٹس کا کام تھا. وہ آیا, اس نے اپنی وہ کارروائی کی اور وہ وہاں سے چلا گیا. تو اس چیز کو ذہن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی انسان بہت ایک لمبے ٹائم تک اس کا اسکیچ دماغ میں بٹھا سکتا ہے. تو یہ جلد سے جتنے جلدی ہو جائے اتنا بہتر ہے, اور اتنی اچھی آئیڈینٹیفیکیشن وہ ثابت ہوگی. جی سر, یہ بتائیے 9A 9B اور 9C کیا ہے؟ دیکھیں, جو یہ 9A 9B 9C جو آپ نے بتایا, یہ بیسیکلی منشیات کو ڈیل کرتی ہے یہ سیکشن. اور منشیات کا جو استعمال ہے یا اس کا جو یوزیج ہے ہمارے معاشرے میں, یہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. یہ ہماری نوجوان نسل مختلف بہانوں کے ساتھ اس کو استعمال کر رہی ہے. پتہ نہیں وہ کون سے بدبخت لوگ ہیں جو ہماری نوجوان نسل کو ان نشوں پہ لگاتے ہیں, ان کو مہیا کرتے ہیں, ان کو اسکول کالجز میں پہنچاتے ہیں, ان کو یونیورسٹیز میں پہنچاتے ہیں, ان کے علاقے میں, ان کے گلی محلے تک پہنچاتے ہیں وہ چیزیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا بالکل قلعہ کما ہونا چاہیے, اور قانون کو ان کے ساتھ, ایسے لوگوں کے ساتھ بہت سختی سے نمٹنا چاہیے, تبھی اس کی روک تھام ہوگی. دیکھیں, اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹینس, یہ تقریباً 1997 کا یہ قانون ہے, اور اس میں جو آپ کے لیے معاملات دیے گئے ہیں یہاں پہ قید اور جرمانہ دونوں لگا دیا جاتا ہے. لیکن میں آپ کے ناظرین کو بتاتا چلوں, جہاں قید اور جرمانہ دونوں سزائیں لگتی ہیں تو وہاں پہ ضمانت کے چانسز بن جاتے ہیں, ضمانت آپ کی وہاں پہ مل جاتی ہے آپ کو ضمانت. اب اس میں سیکشن 9 بتاتا ہے کہ اگر بندہ افیم, چرس یا ہیروئن یا بھنگ یا اس سے ملتی جلتی کوئی نشہ آور چیز ہے جو آپ کو نشے میں آپ کو سپورٹ کرتی ہے, تو اس 100 گرام سے کم ہو, اگر 100 گرام سے کم ہو تو یہ 9A لگتا ہے اس پہ. اور اگر 100 گرام سے اوپر ہو لیکن 1 کلو سے نیچے ہو تو اس میں 9B لگ جاتی ہے. اور 9C کہتی ہے کہ آپ اگر 1 کلو سے اوپر چلے گئے, آپ 1 کلو سے اوپر چلے جاتے ہیں تو یہ 9C لگ جاتی ہے. 9C انتہائی خطرناک چیز ہے, اس میں 14 سال بھی لگ جاتی ہے, اس میں عمر قید بھی لگتی ہے, اس میں سزائے موت بھی آتی ہے.
اور اس میں ضمانت نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ جو منشیات فروش لوگ ہوتے ہیں صرف یہ ان پہ عائد نہیں ہوتی، جو اس کے فیسیلیٹیٹر ہوتے ہیں، جو اگاتے ہیں، جو کارخانوں میں اس کو بناتے ہیں، جو اس کے پروڈکشن کا حصہ ہوتے ہیں، جو اس پورے سیناریو میں آپ کو وہ کرتے ہیں، پرووائڈ کرتے ہیں یہ چیزیں، تو وہ بھی اس کا حصہ ہوتے ہیں. ان کے پہ بھی یہ والی دفعیں اور یہ والی سزائیں ان پہ بھی لگتی ہیں. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا، ہمارے ناظرین کو اتنی اچھی نالج دی، اس کا بہت بہت شکریہ. آپ کا اور آپ کے چینل کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اور بابر مرزا صاحب کو اجازت دیں. اللہ حافظ.